قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 سورہ ملک۔ سورہ ملک کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 67 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 77 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کو اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ کی وجہ سے سورہ ملک کہا گیا ہے۔ عربی میں ملک حکومت کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 کے مطابق خدا کے نزدیک کثرت عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ حسن عمل معیار ہے۔ انسان کثرت عمل بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن حسن عمل بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ کثرت عمل کا تعلق تکرار عمل سے ہے اور حسن عمل کا تعلق اخلاص عمل سے ہے، اور اخلاص پیدا کرنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 10 کے مطابق انسان کے انجام کا دار و مدار اس کی عقل اور بصیرت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام نے عقل کی اہمیت پر کافی زور دیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے عقل، دین اور حیا میں سے عقل کا انتخاب کیا تو دین و حیا دونوں ساتھ آ گئے، کیونکہ ان دونوں کا عقل سے الگ رہنا ممکن نہیں ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا گویا اس نے شب قدر جاگ کر اعمال بجا لائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں، اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو، دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہ آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کو سنسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہی بدترین انجام ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا۔ تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں گردش ہی دیتی رہے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے تو دیکھو کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا کہ وہی ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ یا یہ تم کو روزی دے سکتا ہے
اگر خدا اپنی روزی کو روک لے، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ان کافروں کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟